اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو باقی رکھنا اور مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے۔ دن پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے، بڑی چونکانے والی خبر بھی ہے اور تعجب والی خبر بھی ہے، جی ہاں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ کل جمعرات کا جن لوگوں نے لائیو بیان نہیں سنا ہے، نشے کے تعلق سے جو رات میں بیان ہوا ہے، جن لوگوں نے ابھی تک نہیں سنا ہے وہ چینل وائرل نیوز لائیو پر دیکھ سکتے ہیں، اپلوڈ ہو چکا ہے۔ بڑا زبردست بیان ہے، آپ تمام بھی سنیں، اپنے بچوں کو بھی اس کو ضرور سنائیں۔ آئیے پہلی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ RSS کے چیف سربراہ موہن بھاگوت پہلی بار پوتر جگہ یعنی مسجد میں گئے۔ عمیر الیاسی سے وہاں پر انہوں نے، جو تنظیم مساجد کے چیف ہے، عمیر احمد الیاسی سے ملاقات کی اور جمیل الیاسی کے مزار کی انہوں نے زیارت کی۔ مدرسہ تجوید القرآن میں بچوں سے انہوں نے بات چیت بھی کی۔ تنظیم مساجد کے چیف نے بھاگوت کو، ظاہر بات ہے موہن بھاگوت جن کے پاس پہنچ جائے اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، تو اس خوشی میں انہوں نے، یعنی عمیر الیاسی نے اس خوشی میں موہن بھاگوت کو راشٹر پتا اور راشٹر رشی قرار دیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس دوران موہن بھاگوت کے ساتھ گوپال کرشن اور RSS کے لیڈر اندریش کمار بھی موجود تھے۔ دلی میں مسجد میں ملاقات کے بعد بھاگوت آزاد مارکیٹ مدرسے میں بھی گئے اور وہاں بچوں سے ملاقات کی، مدرسوں میں پڑھائی کے بارے میں بھی پوچھا۔ بھاگوت کسی مدرسے میں پہلی بار اچانک پہنچے تھے، یہ ان کی زندگی کا کسی پوتر استھان پر پہلا دورہ تھا۔ آئیے ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، PFI پر چھاپے جگہ جگہ مارے جا رہے ہیں اور PFI کا کریک ڈاؤن حکومت کر رہی ہے۔ 106 لوگوں کو گزشتہ کل گرفتار کیا گیا۔ ٹیرر فنڈنگ کا ان پر الزام ہے۔ NIA، ED اور ATS نے 13 ریاستوں میں کارروائی کی۔ گزشتہ کل ہمارے اپنے شہر جلگاؤں میں بھی تقریباً 3 یا 4 لوگوں کو اٹھایا گیا۔ آگے کی تفصیلات تو میں نے جاننے کی کوشش نہیں کی، لیکن جلگاؤں میں بھی باقاعدہ PFI کے نمائندوں کو حراست میں لیا گیا۔ PFI نے کہا کہ ہمیں ڈرایا نہیں جا سکتا۔ آج اس کو لے کر کیرل میں ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا اور وحدت اسلامی کے ضیاء الدین صدیقی نے بھی باقاعدہ ایک پریس نوٹ جاری کر کے PFI پر چھاپے ماری کی نندا کی، مذمت کی اور کہا کہ یہ حکومت کا ظالمانہ، وحشیانہ اور ڈرانے والا عمل ہے۔ ناندیڑ میں بھی باقاعدہ PFI کے خلاف ATS نے کارروائی کرتے ہوئے ناندیڑ سے 1 اور پربری سے 4 نوجوانوں کو گرفتار کیا۔ 8 دن کا پولیس ریمانڈ بھی ان کا لیا گیا ہے۔ مسلم تنظیموں کی جانب سے
PFI معاملے میں صبر کی اپیل کی خبریں بھی آ رہی ہے. مسلم تنظیموں نے ملے جلے ریئیکشن کا اظہار کیا ہے. خاص طور پر مسلم نوجوانوں سے صبر کرنے کی اپیل کی ہے. کل ہند تنظیم علماء اسلام کے چیئرمین مفتی اشفاق حسین قادری اور کل ہند مرکزی امام کونسل کے صدر سید محمد رضوی اور مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آف انڈیا کے چیئرمین ڈاکٹر شجاعت علی قادری نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا کہ اگرچہ کہ یہ کارروائی نندنیہ ہے، قابل مذمت ہے، قانون پر عمل کیا جائے، اور اگر یہ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ہو رہا ہے تو اس پر سب کو صبر سے کام لینا چاہیے. بڑی خبر اس وقت میں آپ کو بتا دوں اور مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے کہ ہمارے اپنے شہر جلگاؤں میں 25 ستمبر یعنی 25 ستمبر کو بروز اتوار کو بعد نماز مغرب یعنی شام 7 بجے سے 10 بجے تک جمعیت علماء ارشد مدنی، جس کا میں خود یہاں کا صدر ہوں، ادھیکش ہوں، ہماری اپنی جمعیت کی جانب سے 2 بڑے اہم عنوان: بڑھتی خودکشی، بڑھتی آتم ہتیا اور بڑھتا نشہ، ان دونوں عنوانوں پر یہاں پر ہم ایک اصلاحی اجلاس لے رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بیدار کیا جائے، ان کو بتایا جائے، ان کو جگایا جائے کہ آتم ہتیا، خودکشی یہ کتنا بڑا جرم ہے اور کیسے آدمی کو ہمیشہ کی جہنم کا وہ مستحق ہوگا، کتنا خطرناک اس کا عذاب ہے. ایسے نشہ کتنی تباہی لا رہا ہے، جوانوں کو ختم کر رہا ہے، جوانوں کی زندگیوں کو ختم کر رہا ہے. تو ان دونوں عنوانات پر بڑا پروگرام ہو رہا ہے جس میں ہم نے ایکس فیمس بالی ووڈ ایکٹر عارف خان صاحب کو بلایا ہے اور کچھ بڑے علماء کرام جیسے مفتی رحمت اللہ صاحب قاسمی اور سیشن کورٹ کے جج اکولا کے جناب منظور ندیم صاحب بھی آ رہے ہیں. تو 25 ستمبر یعنی 25 ستمبر کو بروز اتوار کو آپ یہاں رہیں اور 26 ستمبر کو دوسرے دن صبح 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک ہم نے اقرا کالج کے BUMS میڈیکل کالج، DED کالج، BH کالج، ایسے ہی 10th 12th سینئر کالج، جونیئر کالج، MA BA کے تمام اسٹوڈنٹس تقریباً ہم لوگوں نے 4 سے 5 ہزار اسٹوڈنٹس میں یہ پروگرام رکھا ہے، جس میں مشہور فیمس بالی ووڈ ایکٹر محترم عارف خان صاحب جو داعی کبیر ہے، اللہ ان سے دعوت کا کام لے رہا ہے، وہ خود بھی تشریف لا رہے ہیں. اس لیے میں آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ بھی اس پروگرام میں شریک رہیں اور نیکی کے کام کو آگے بڑھانا یہ بھی نیکی ہے. اس وقت ایک بڑی چونکانے والی خبر، میں اسے سمجھوں گا کہ ایک بڑی چونکانے والی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے اتر پردیش سے. جی ہاں، خبر کچھ اس طریقے سے ہے کہ مشہور و معروف عالم دین، ایک بڑے عالم دین حضرت مولانا جرجیس صاحب کو عصمت دری کے معاملے میں مجرم قرار دے دیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک لیڈی نے ان کے خلاف جو ہے معاملہ درج کرایا تھا، وہ کیس چل رہا تھا، ضمانت پر وہ رہا تھے، لیکن اب انہیں عصمت دری کے معاملے میں مجرم قرار دے دیا گیا اور بنارس فاسٹ ٹریک عدالت سے انہیں 10 سال کی سزا اور 10,000 روپے جرمانہ بھی سنا دیا گیا. خاتون کو شادی کا جھانسا دے کر عصمت دری، بلیک میلنگ اور دھمکی کے معاملے میں وارانسی کی فاسٹ ٹریک کورٹ نے مولانا جرجیس کو مجرم قرار دیتے ہوئے 10 سال قید کی سزا سنائی ہے. اسی کے ساتھ عدالت نے 10,000 روپے بطور جرمانہ بھی ان کو لگایا ہے. اور خبریں ہیں کہ مولانا جرجیس کو حراست میں لے کر جیل بھیج دیا گیا ہے، لیکن مولانا کا کہنا ہے کہ ہم اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ جائیں گے. عدالت میں مسکراتے ہوئے مولانا جرجیس پہنچے. مولانا کے خلاف یوں سمجھیے کہ ایک خاتون نے 6.5 سال پہلے ایک مقدمہ درج کرایا تھا. ان کے وکیل کے مطابق خاتون اور 4 گواہوں کے بیانات کی بنیاد پر فاسٹ ٹریک عدالت نے مولانا کو عصمت دری معاملے میں مجرم قرار دیتے ہوئے 10 سال کی سزا سنائی ہے. ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں. دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج. پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں. اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. تھینک یو. ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، مودی کو پھانسی کی سزا دلانے کی سازش. جی ہاں، کون ہے اتنی بہادر بھائی؟ تو پتہ چلا کہ سماجی کارکن تیستا ستلوات پر یہ الزام لگا ہے. سماجی کارکن تیستا ستلوات پر یہ الزام لگا ہے کہ تیستا ستلوات مودی کو پھانسی دلانے کی سازش رچ رہی تھی. SIT نے یہ الزام تیستا ستلوات پر لگایا ہے. یہ چارج شیٹ کارکن تیستا ستلوات کو ریٹائرڈ DGP RB شری کمار اور سابق IPS افسر سنجیو بھٹ کے خلاف دائر کی گئی ہے اور یہ الزام لگایا گیا کہ تینوں نے گجرات کے اس وقت
वक्त के CM नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल कैरियर को बदनाम करने और मुबैना तौर पर मौत की सजा दिलाने की साजिश इन दोनों ने या इन लोगों ने रची थी। नाज़रीन, इस वक्त उत्तर प्रदेश के इटावा से बड़ी खबर आ रही है कि इटावा में शदीद बारिश के दौरान दीवार गिरने और मकान गिरने से 10 लोगों की मौत हुई है और 7 लोग जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि जिला इटावा में गुज़िश्ता 24 घंटों में हुई बारिश के दौरान जुमेरात को एक कच्चे और पुराने मकानात मुनहदिम होने के 5वें वाक़े में 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि दीगर 2 शदीद तौर से जख्मी हुए हैं। जिला में दीवार और मकान गिरने की कल देर रात से शुरू हुए इन वाक़यात में अब मरने वालों की तादाद 10 और जख्मियों की तादाद 7 है। मरने वालों में 7 मासूम बच्चे शामिल हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से बताया गया कि इटावा के कोतवाली थाना इलाके के तहत पत्थर या मोहल्ले में दोपहर तकरीबन 12 बजे एक खस्ता पुराना मकान गिरा, जिसमें 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। इस वक्त रियासत महाराष्ट्र के मुंबई से बड़ी खबर आ रही। मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब ने बताया कि इस वक्त शिंदे और ठाकरे ग्रुप में जमकर ठनी हुई है। एक दूसरे पर लफ्जी वार और लफ्जी हमले लगातार किए जा रहे हैं। और अब तो बड़ी खबर आ रही जनाब कि नारायण राणे ने गुज़िश्ता कल उद्धव ठाकरे को धमकी देते हुए बड़े खतरनाक अल्फाज कहे। नारायण राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे मोदी के नाखून के बराबर भी नहीं है और धमकी देते हुए कहा कि अगर ज्यादा बोला तो मुंह बंद कर दूंगा और महाराष्ट्र में घूमने भी नहीं दूंगा। उद्धव ठाकरे ने कल गोरेगांव के नेस्को ग्राउंड से बीजेपी को जमकर तनकीद का निशाना बनाया था और बीजेपी को चैलेंज भी किया था। इसी का जवाब देते हुए नारायण राणे ने मुंबई बीजेपी के दफ्तर में उद्धव ठाकरे का इस तरह से जवाब दिया। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मुंबई थाना वगैरह से, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और यहां से जलगांव से हमारे समाजवादी के नेता रईस बागबान ने भी यह खबर हमें भेजी है कि गुज़िश्ता कल मुंबई मुमरा वगैरह में समाजवादी पार्टी का जबरदस्त आंदोलन मुजाहिरा धरना हुआ बिल्किस बानो की हिमायत, सपोर्ट और समर्थन में। जनाब मोहतरम अबू आसिम आजमी साहब जो सुप्रीमो हैं महाराष्ट्र के समाजवादी के और विधायक भी है, और उन तमाम लोगों ने आंदोलन में बिल्किस बानो की समर्थन की और बिल्कुल हुकूमत गुजरात और बीजेपी सरकार के इस घटिया फैसले की कि बलात्कारियों को, रेप करने वालों को आजाद किया जा रहा है। तो जनाब इस मामले को लेकर समाजवादी ने पार्टी ने गुजरात सरकार की जमकर निंदा की और अब्दुल मन्नान शेख साहब ने और तमाम समाजवादी नेता ने कहा कि शर्म की बात है कि खातून पर जुल्म करने वाले आजाद हो रहे हैं। खैर मैं आपको बता दूं, अल्लाह का शुक्र के साथ मैं बता दूं कि बिल्किस बानो की हिमायत और समर्थन में और जालिमों कातिलों के विरोध में सबसे पहले धरना अगर पूरे मुल्क में कहीं हुआ, सबसे पहला धरना तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी अपनी क़यादत और नेतृत्व में जलगांव शहर में हुआ। और ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि जब हम जैसे मुल्ला मैदान में आए हैं तो आप जैसे सियासी नेताओं को धर्म और पार्टी से ऊपर उठकर बाकायदा जालिमों, कातिलों और रेपिस्टों के खिलाफ मैदान में आना चाहिए और जगह जगह बिल्किस बानो की हिमायत और समर्थन में जायज़ और जमहूरी तरीके से पुरअमन अंदाज में आंदोलन होने चाहिए। इस वक्त एक मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। मुंबई महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड की इमलाक और प्रॉपर्टी और मिल्कियत में करप्शन, घोटाले, बदउनवानी में मुलव्विस अफसरान अनीस अहमद और फारूक पठान को ट्रिब्यूनल कोर्ट के जज मुकर्रर किए जाने के फैसले को वजीर आला एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र बीजेपी लीडर और एक्स अकलियती कमीशन के चीफ हाजी अरफात के डिमांड और मुतालबे के बाद वापस ले लिया। यानी हाजी अरफात की कोशिशों से अनीस अहमद और पठान की ट्रिब्यूनल जज पर तकर्री का फैसला वापस ले लिया गया है। करप्शन में मुलव्वस अफसरान की तकर्री का मामला था जिसमें वजीर आला एकनाथ शिंदे ने इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि हाजी अरफात एक एक्टिव लीडर है, मुस्लिम चेहरा है जो अभी फिलहाल मुंबई में रहते हैं और मेरी अपनी बिरादरी के भी है, मेरे अपने अच्छे करीबी भी है, बड़े भाई की तरह है। हाजी अरफात की इन कोशिशों पर मैं उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबादी भी पेश करता हूँ।
اور میں بتا دوں کہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ وقف کی املاک یہ اللہ کی پراپرٹی. آج سے 5 دن پہلے میرا بیان ہوا اور وقف بورڈ کا ایک پروگرام ہوا جس میں میں نے وقف بورڈ کے چیئرمین کے سامنے یہ بات کہی کہ وقف کی پراپرٹی، وقف کی املاک کسی انسان کی نہیں بلکہ وہ اللہ کی پراپرٹی ہے. اس میں اگر گڑبڑ کرو گے تو اللہ سے پنگا ہوگا اور اللہ نپٹے گا. اور ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کی پراپرٹی میں خرد برد اور کرپشن گھوٹالے کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف لڑنا، آواز اٹھانا بھی ہم آپ تمام پر فرض ہے. آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت اتر پردیش کے دیوبند سے آ رہی ہے. جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں کہ ایکس ایم ایل سی، سابق ایم ایل سی حاجی اقبال کی 200 کروڑ کی جائیداد ضبط کر لی گئی. ای ڈی نے بڑی کارروائی کی. بتایا جا رہا ہے کہ حاجی اقبال جو فرار ہے، ان کے 3 بیٹے اور بھائی اس وقت جیل میں بند ہے. سابق ایم ایل سی حاجی محمد اقبال کی مشکلات کم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے. جہاں ایک طرف پولیس ریکارڈ میں وہ فرار چل رہے ہیں، وہیں ان کے خلاف درجنوں مقدمات درج ہے اور سہارنپور پولیس نے ان پر 25,000 روپے کے انعام کا بھی اعلان کیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کئی جگہوں پر تو سہارنپور میں واقع ان کی کوٹھیوں پر حکومت نے بلڈوزر بھی چلا دیا ہے. اتنا ہی نہیں، ان کے خاندان کے دیگر افراد کے نام پراپرٹی پر بھی کارروائی کی جا رہی ہے. داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر. جوڑوں کا درد، پائلس، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.